الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بعض ملازمین کو تنخواہ میں اضافے اور ترقی سے محروم رکھتا تھا، اب توبہ کیسے کرے؟ سوال کیا گیا ہے۔ میرا سوال حق تلفی کی چیز کو حقداروں تک واپس کرنے کے بارے میں ہے، اور یہ توبہ کی شرائط میں سے چوتھی شرط بھی ہے۔ اگر کوئی ظالم شخص متعلقہ چیز کو حقدار تک پہنچانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، مثلاً ظالم شخص ملازمین کا سربراہ تھا اور اس نے کچھ ملازمین کی حق تلفی کرتے ہوئے ان کی تنخواہ میں مناسب اضافہ نہیں کیا، یا جس گریڈ کا وہ حقدار تھا اسے وہ گریڈ نہ دیا، پھر بعد میں یہ سربراہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا، تو کیا اس سربراہ کے لیے توبہ ممکن ہے؟ نیز اگر توبہ کر بھی لے تو اس ملازم تک اس کا حق کیسے پہنچائے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ حقوق العباد سے متعلق گناہ کی توبہ قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کی حق تلفی کی گئی ہو اس کی تلافی کی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کسی نے اپنے کسی بھائی کی حق تلفی کی ہو تو وہ تلافی کروا لے، کیونکہ وہاں قیامت کے دن درہم و دینار نہیں ہوں گے، اس لیے قبل ازیں کہ اس کی نیکیاں مظلوم کے حق میں کاٹ لی جائیں، اور اگر نیکیاں ہوں ہی نہ تو پھر مظلوم کی برائیاں اٹھا کر اس پر ڈال دی جائیں گی۔ بخاری حدیث نمبر 6534۔ اور اگر کسی آدمی کا مال غصب کیا ہو یا ہیلہ اپنا کر ہڑپ کیا ہو تو اس آدمی سے معافی مانگ کر معاف کروا لے، یا پھر وہ مال اس تک کسی بھی ممکنہ طریقے سے پہنچا دے۔ مال پہنچاتے ہوئے اسے خبر دینا ضروری نہیں ہے، اور اگر حقدار فوت ہو جاتا ہے تو اس کے وارثوں تک پہنچا دے۔ اگر مال پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو حقدار کی طرف سے مال صدقہ کر دے، اور اگر نہ مال پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور نہ ہی حقدار سے معافی کی کوئی صورت ہے تو پھر اللہ رب العزت سے توبہ کرے۔ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کی طرف سے خود ہی ادائیگی فرما دے۔ امام نووی رحمہ اللہ روضۃ الطالبین جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 246 میں کہتے ہیں، اگر گناہ کے ساتھ کسی کا مالی حق بھی منسلک ہو، جیسے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کی، غصب کیا ہوا مال، مالی بے قاعدگیاں وغیرہ، تو پھر توبہ کے ساتھ ساتھ مالی حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرے گا، لوگوں کا مال ابھی تک اپنی اصلی حالت میں باقی ہو تو ان تک پہنچائے گا، اور اگر تلف ہو چکا ہو تو اس کا متبادل ادا کرے گا، یا پھر حقدار شخص سے معافی مانگے گا اور حقدار اسے معاف کر دے۔ حقدار شخص کو اگر اپنے مالی حق کا علم نہ ہو تو اسے بتلانا بھی ضروری ہے، اور اگر حقدار شخص کہیں دور ہے اور وہیں پر ہی اس سے مال غصب کیا تھا تو اس تک پہنچانا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر حقدار فوت ہو گیا تو اس کے وارثوں تک مال پہنچائے، اور اگر اس کا کوئی وارث نہ ہو اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی خبر ہو تو کسی نیک اور دیانتدار قاضی کو سپرد کر دے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو غریبوں پر صدقہ اس نیت سے کرے کہ اگر اصل حقدار مل گیا تو اس کو اس کا مال واپس کروں گا، اور اگر غاصب شخص اب تنگ دست ہو گیا ہے تو یہ نیت کرے کہ اگر اللہ رب العزت نے حالات اچھے کیے تو ضرور ادائیگی کرے گا، لیکن اگر ادائیگی سے قبل ہی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ اسے معاف فرمائے گا۔ امام نووی رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں، صحیح ثابت شدہ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر انسان نے نافرمانی کے لیے ظلم کیا تو اسے اس کی تلافی کرنی پڑے گی، چاہے وہ ادائیگی نہ کر سکتا ہو، عاجز ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی جائز کام کے لیے قرض اٹھائے اور مرنے تک ادائیگی نہ کر سکے، تسلسل کے ساتھ ہاتھ تنگ دست رہے، یا پھر غلطی سے کوئی چیز تلف کر بیٹھے اور اپنے ذمے پڑنے والے معاوضے کی ادائیگی موت تک نہ کر سکے، تو ظاہر یہی ہوتا ہے کہ آخرت میں اس سے اس مالی حق کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے عمدن مالی حق تلف نہیں کیا۔ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ حقدار کو اللہ تعالیٰ خود ہی بدلہ عطا فرما دے گا۔ جبکہ غیبت کے بارے میں یہ ہے کہ اگر غیبت زدہ شخص کو غیبت کا علم نہیں ہوتا تو میں نے فتاوی حناطی میں لکھا ہوا دیکھا ہے، تو ایسی صورت میں اظہار پشیمانی اور استغفار کافی ہوگا، اور اگر غیبت زدہ شخص کو اس کا علم ہو جائے تو پھر بہتر ہے کہ اس کے پاس جا کر معافی مانگ لے، اور اگر غیبت زدہ شخص کے فوت ہونے کی وجہ سے یا اس کے بہت دور رہنے کی وجہ سے پاس جا کر معافی مانگنا ممکن نہ ہو تو اللہ سے معافی مانگے۔ اس صورت میں وارثوں سے معافی مانگنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ حناطی نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔ لہٰذا مالی حقوق حقداروں تک پہنچانا ضروری ہیں، جبکہ مانوی حقوق کے غصب ہونے کی اطلاع مظلوم تک نہ پہنچی ہو تو اس صورت میں ندامت اور استغفار کافی ہے۔ آپ نے سوال میں ذکر کیا کہ آپ نے ملازم کو استحقاقی تنخواہ اور مناسب گریڈ نہیں دیا، اس سے مالی حق تلفی ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے اسے اتنی تنخواہ نہیں دی جس کا وہ مستحق تھا،
اور مانوی حق تلفی بھی ثابت ہوتی ہے کہ ملازم کو اس کے مقام و مرتبے سے دور رکھا۔ اس بنا پر مالی حق تلفی کے بارے میں لازم ہے کہ حقدار شخص سے معافی تلافی کر لے یا اسے اس کا حق دے دے جس کی مقدار وہ رقم ہے جس سے یہ حقدار محروم رہا ہے۔ اس مظلوم شخص سے معافی تلافی کے لیے کسی سفارشی کی بھی مدد لی جا سکتی ہے، اور اگر آپ مذکورہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو کثرت کے ساتھ ندامت اور استغفار کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ قیامت کے دن آپ کی طرف سے یہ بوجھ ہلکا فرما دے۔ جبکہ مانوی حق کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اسے آپ کے ظالم ہونے کا علم نہیں ہے تو پھر ندامت و استغفار ہی کافی ہے، اور اگر آپ کے ظالم ہونے کا اسے علم ہے تو پھر معافی مانگنا ضروری ہے، لیکن معافی مانگتے ہوئے یہ ضرور مد نظر رکھے کہ کہیں کوئی بڑی مصیبت کھڑی نہ ہو جائے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے، آپ کو اس غلطی سے پاک فرمائے اور اپنی اطاعت پر قائم و دائم رہنے کے لیے آپ کی مدد فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 138238۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔